حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ آسانی سے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ مہک گلاب کی آئے گی، تم کو ہاتھوں سے کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تب ہی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے، اس کی مدد کر سکے۔ زندگی میں قطع تعلقی کے نتیجے میں جو شخص آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سب سے صرف آپ کے متعلق ہی بات کرتا رہتا ہے۔ دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر لیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر حج کا ثواب ہے۔ بندے کو اس کے لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پہ آب پیچھے صاف، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلد مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف میں محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے
جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ کچھ ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں، انسان بچ تو جاتا ہے لیکن زندہ نہیں رہتا۔ شام ہے جام ہے جستجو نہیں ہے، فقط گراؤ ہے پھولوں کا خوشبو نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ محبت جہاں خود کو سستا کر دیا جائے۔ اس سے بڑی تباہی و بربادی نہیں ہے کہ ہم آزمائش کے ایام میں بھی برے اعمال کریں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو انہیں غور سے سنو، یہ پیغامات ہیں بندے کی بہتری، خدا بندے سے بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی تمہاری شکایت کرتے ہوئے رب کے سامنے رو پڑے تو سوچا ہے کیا حال ہوگا تمہارا۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جتنا لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو وہ دونوں کو پالیں۔ ہر بات پہ کر لیتے ہیں جو اعتبار آپ کا، ہماری محبت کو ہماری بے وقوفی نہ سمجھیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ بڑا نقصان کیا میں نے، محبت کے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا میں نے۔ ساتھ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو موت کے دروازے تک ساتھ نہیں چھوڑتے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے نہیں بچانا بلکہ گھر والوں کی زبان سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی خوشی کے 90% تعلق اس کے اندرونی خیالات سے ہیں، جبکہ باقی 10% کا تعلق بیرونی حالات سے ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا، وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ جو ہم چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ خاص تھے کبھی ہم بھی کسی کی نظروں میں غالب، مگر نظروں کے تقاضے بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا مرد عورت کی محبت میں تڑپنے لگ جاتا ہے، جب بدلے میں عورت بھی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ دنیا کے 3 بہترین استاد، خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیاں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔